السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 12 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کے متعلق. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے خاص قسم کے سبجیکٹ کے ساتھ ورب کی خاص فارم کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر جملے کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ ناؤنز یا پروناؤنز کا استعمال سبجیکٹ کے طور پر کیا جا رہا ہو اور ان کو آپس میں لفظ اینڈ سے ملایا گیا ہو تو پھر اس قسم کے جملے میں ہمیشہ ورب کے طور پر ورب ٹو بی کی پلورل فارم کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں ہے لفظ آر، کیونکہ یہ جملہ پریزنٹ ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے. اسی طرح سے اگر اسے پاسٹ ٹینس میں بنایا جاتا تو تب بھی ورب ٹو بی کی پلورل فارم کا ہی استعمال کیا جاتا اور وہ ہوتی ور. اس طرح سے یہ جملہ ہو جاتا ہے شی اینڈ ہر فرینڈ یا فرینڈز ور ایٹ دا فیئر، یعنی وہ اور اس کی سہیلی یا وہ اور اس کی سہیلیاں میلے میں تھیں. تو اس قسم کے جملے میں آر یا ور کا استعمال لفظ اینڈ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جو کہ دو یا دو سے زیادہ ناؤنس کو آپس میں ملاتا ہے اور ان ناؤنس کو سبجیکٹ کے طور پر جملے میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر جملے کے اندر سبجیکٹ کے طور پر دو ناؤنس کا استعمال کیا گیا ہو اور ان کے درمیان لفظ اور کا یا نور کا استعمال کیا گیا ہو تو پھر اس قسم کے جملے میں پریزنٹ ٹینس والے جملے کے اندر ورب ٹو بی کی سنگولر فارم یعنی لفظ از کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ دا بک اور دا پین از ان دا ڈرار، یعنی کتاب یا قلم دراز میں ہے، یا پھر دا بک نار دا پین از ان دا ڈرار، یعنی نہ ہی کتاب اور نہ قلم دراز میں ہے. اسی طرح سے اگر اس جملے کو پاسٹ ٹینس میں بنایا جائے تو اس کی جگہ کیا آئے گا، یہاں آ جائے گا واز. تو پاسٹ ٹینس والے جملے میں از کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جائے گا یعنی واز کا. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا دا بک اور دا پین واز ان دا ڈرار، یعنی کتاب یا قلم دراز میں تھا. اب دیکھتے ہیں انہی جملوں سے ملتے جلتے اور قسم کے جملے. اگلا جملہ ہے دا بوائے اور ہز فرینڈز رن ایوری ڈے، یعنی وہ لڑکا یا اس کے دوست ہر روز بھاگتے ہیں. اور اس سے اگلا جملہ ہے ہز فرینڈز اور دا بوائے رنز ایوری ڈے، یعنی اس کے دوست یا وہ لڑکا روز بھاگتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں جملوں میں ورب کی مختلف فارمز کا استعمال کیا گیا ہے. اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. پہلے جملے میں آپ نے دیکھا کہ سبجیکٹ کے طور پر جن الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی دا بوائے اور اس کے بعد ہز فرینڈز، تو ان میں سے دا بوائے جو ہے یہ تو تعداد میں سنگولر ہے یعنی واحد ہے، جبکہ ہز فرینڈز جو ہیں یہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہیں یعنی یہ پلورل ہیں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ سبجیکٹ کے اندر جب ایک سے زیادہ ناؤنز یا پروناؤنز کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں سے ایک طرف تو سنگولر ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف پلورل ہوتا ہے، تو پھر
ان کے ساتھ کس قسم کے ورب کو استعمال کرنا ہے، اس بات کا تعلق ہوتا ہے سبجیکٹ میں استعمال کیے جانے والے اس ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ جو کہ ورب کے زیادہ قریب ہو. جیسا کہ یہاں لفظ فرینڈز جو ہے یہ ورب کے زیادہ قریب ہے، اور چونکہ لفظ فرینڈز جو ہے یہ تعداد میں زیادہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ورب کی وہ فارم استعمال کی جائے گی جو کہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے کہ وی رن، دے رن، یو رن. اور چونکہ یہاں بھی تعداد میں زیادہ لوگ ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی رن کا ورب استعمال کیا جائے گا، یعنی اس کے آخر میں کسی بھی لیٹر کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا لفظ رن جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے ورب کی پلورل فارم، اور وہ سبجیکٹ جو کہ اس ورب کے قریب ہے وہ چونکہ پلورل ہے لہٰذا اس کے ساتھ پلورل فارم کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے جب ہم دوسرے جملے میں دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ کے طور پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں ہز فرینڈز کو اب جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دا بوائے جو ہے جو کہ سنگولر ہے اسے جملے میں بعد میں استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اب ورب کے قریب ہو گیا ہے. تو اب ورب کے قریب ہونے کی وجہ سے ورب کی جو فارم استعمال کی جائے گی وہ اسی سبجیکٹ کے لحاظ سے استعمال کی جائے گی. چونکہ یہ سنگولر ہے لہٰذا اس کے ساتھ رن کے بجائے رنز کا ورب استعمال کیا جائے گا جو کہ ورب کی سنگولر فارم ہے، اور اس کا استعمال تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہی رنز، شی رنز، اٹ رنز، دا بوائے رنز، دا گرل رنز، علی رنز، سارا رنز وغیرہ. اب دیکھتے ہیں کہ ڈز ناٹ اور ڈو ناٹ کے جو وربز ہیں ان کا کس طرح سے سبجیکٹس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. ڈز ناٹ کی کانٹریکشن ہے ڈزنٹ، یعنی اس کی شارٹ فارم ہے ڈزنٹ. اسی طرح سے ڈو ناٹ کی شارٹ فارم ہے ڈونٹ. تھرڈ پرسن سنگولر یا پھر کوئی بھی جگہ، شخص یا چیز جس کے متعلق بات کی جا رہی ہو اور وہ تعداد میں صرف ایک ہو تو اس کے ساتھ زیادہ تر لفظ ڈزنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہی ڈزنٹ لائک اٹ، یعنی اسے نہیں پسند یا اسے یہ نہیں پسند. لیکن جب سبجیکٹ پلورل ہو یعنی تعداد میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر ان کے ساتھ ڈونٹ کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ دے ڈونٹ لائک اٹ، یعنی ان سب کو یہ نہیں پسند. وی ڈونٹ لائک اٹ، یعنی ہمیں یہ نہیں پسند. دا بوائز ڈونٹ لائک اٹ، یعنی ان لڑکوں کو یہ نہیں پسند. دا گرلز ڈونٹ لائک اٹ، یعنی ان لڑکیوں کو یہ نہیں پسند وغیرہ. لیکن یہاں ایک ایکسیپشن ہے، یعنی کچھ ایسے لفظ ہیں جو اس رول کو فالو نہیں کرتے، جیسے کہ لفظ آئی جو ہے وہ تعداد میں صرف ایک شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب کوئی شخص اپنے متعلق بات کر رہا ہو تو اپنے نام کی جگہ آئی کو استعمال کرتا ہے. یہ فرسٹ پرسن سنگولر کہلایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہمیشہ ڈونٹ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ، یعنی مجھے یہ نہیں پسند. اسی طرح سے دوسری ایکسیپشن ہے لفظ یو. اب لفظ یو جو ہے اسے صرف ایک شخص کو مخاطب کر کے بات کرنے کے لیے اس کے نام کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر ایک سے زیادہ لوگوں سے اگر بات کی جا رہی ہو انہیں مخاطب کر کے تو ان کے ناموں کی جگہ بھی لفظ یو کا استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا اس کے ساتھ بھی لفظ ڈونٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے. یو ڈونٹ لائک اٹ، یعنی تمہیں یہ نہیں پسند یا تم سب کو یہ نہیں پسند. اس طرح سے آئی، یو، وی، دے یا پھر تعداد میں پلورل سبجیکٹ کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ ڈونٹ کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تھرڈ پرسن سنگولر یا پھر تعداد میں صرف ایک شخص یا چیز کے لیے ڈزنٹ کے لفظ کا اس کے ساتھ، یعنی ڈزنٹ کے ورب کا اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اور لفظ ڈز جو ہے یہ ورب ٹو ڈو کی فارم کہلائی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں ایک اور خاص طرز کا جملہ، مل کر اسے پڑھتے ہیں. ون آف دا باکسز از اوپن، یعنی ڈبوں میں سے ایک کھلا ہوا ہے. تو اب یہاں اس جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے یہ ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم ہے، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ، جیسے کہ ہی از، شی از، اٹ از، یا پھر کسی بھی واحد جگہ، شخص یا چیز کے نام کے ساتھ از کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ علی از، سارا از وغیرہ. تو اب یہاں اس جملے کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ورب کی سنگولر فارم کا استعمال کیوں کیا گیا ہے.
کیونکہ یہاں اگر سبجیکٹ کو غور سے دیکھا جائے تو یہاں بہت سے ڈبوں میں سے صرف ایک ڈبے کی بات ہو رہی ہے، اور لفظ ون جو ہے وہ ویسے بھی سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا جملے کے سبجیکٹ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے حساب سے ورب کی فارم کو لکھا جاتا ہے۔ تو ون چونکہ تعداد میں صرف ایک ہے، لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ورب کا استعمال کیا گیا ہے، ون آف دا باکسز یعنی ڈبوں میں سے ایک، تو یہاں صرف ایک ڈبے کی بات ہو رہی ہے۔ ون آف دا باکسز از اوپن، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں دا باکس از اوپن، لیکن اگر ایک سے زیادہ ڈبوں کے متعلق بات ہو رہی ہو یعنی باکسز کا لفظ سبجیکٹ کے طور پر آ جائے جیسے کہ دا باکسز، تو اب اس کے بعد کیا آئے گا؟ اس کے بعد استعمال کیا جائے گا the boxes are open، کیونکہ اب کی بار سبجیکٹ کے طور پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ پلورل ہے۔ the boxes یعنی ڈبے، تو یہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہے، اور اس طرح سے اس جملے کا ترجمہ ہوگا the boxes are open یعنی ڈبے کھلے ہیں۔ تو اب ترجمے میں بھی ہے کی جگہ ہیں کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جبکہ آر کا مطلب ہوتا ہے ہیں۔ اسی قسم کی دو اور ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ اگلی ایگزامپل ہے The book including all the chapters in the first section is boring، یعنی وہ کتاب اور اس کے تمام چیپٹرز جو کہ اس کے پہلے سیکشن میں موجود ہیں بورنگ ہے۔ تو یہاں اس جملے کے اندر بک جو ہے یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ سنگل ہے، لہٰذا اس کے لحاظ سے دیکھا گیا ہے کہ ورب کی فارم کون سی استعمال کرنی ہے۔ یہاں ورب کی سنگولر فارم کا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ جملے کے اندر جو انفارمیشن ہے یعنی انکلوڈنگ آل دا چیپٹرز ان دا فرسٹ سیکشن، یہ اضافی معلومات ہے اور یہ جملے کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ تو چونکہ اس جملے کا سبجیکٹ سنگولر ہے لہٰذا اس کے ساتھ ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم اس کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر all the chapters اسے جملے کے شروع میں استعمال کیا جاتا یعنی سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تو پھر یہ اس جملے میں اس کی جگہ آر کا استعمال کیا جاتا، all the chapters are boring، یا پھر all the chapters of the book are boring یعنی اس کتاب کے تمام چیپٹر بورنگ ہیں۔ بورنگ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ دلچسپ نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ The woman with all the cats walks down my street۔ اب یہاں بھی جو لفظ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے وومن یعنی خاتون، یہ سنگل ہے، لہٰذا اس جملے کے اندر استعمال کیے جانے والے ورب کی جو فارم ہے وہ وہی فارم ہے جسے تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، جبکہ ود آل دا کیٹس کے جو الفاظ ہیں یہ اضافی معلومات ہے، اور ورب کی فارم کے متعلق ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یعنی یہ طے کرنے کے لیے کہ ورب کی کون سی فارم استعمال کی جائے گی اس کے لیے صرف جملے کے سبجیکٹ کو دیکھا جائے گا، اور اس جملے کا مطلب ہے کہ وہ خاتون تمام بلیوں کے ساتھ میری گلی میں ٹہلتی ہے یا پھر میری گلی سے گزرتی ہے۔ اسی طرح سے جملوں کی چند اور اقسام بھی ہیں کہ جن میں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ان کے متعلق ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کو پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے متعلق۔ جب جملے کے اندر سبجیکٹ کے لحاظ سے ورب کی خاص فارم کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جملوں کی مختلف اقسام کے اندر مختلف قسم کے سبجیکٹ کے ساتھ وربز کی خاص فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب جملوں کی ایک اور قسم دیکھتے ہیں۔ اس قسم کے جملوں کے اندر ایسے الفاظ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کی تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان الفاظ سے مراد ہوتی ہے ان چیزوں میں سے صرف ایک چیز، جیسے کہ لفظ ایچ کا مطلب ہے ہر یا پھر ہر ایک۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس جملے کو پڑھتے ہیں۔ ایچ آف دیز ایپلز از جوسی، یعنی ان میں سے ہر ایک سیب جو ہے وہ رس بھرا ہے، یا پھر ان میں سے ہر ایک سیب رسیلا ہے۔
تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے اسے ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ پریزنٹ فارم میں بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس فارم کو ہمیشہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس جملے میں لفظ ایچ کے استعمال سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے متعلق الگ سے بات کی گئی ہے، یعنی بات تو بہت سے سیبوں کے متعلق ہو رہی ہے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک سیب رسیلا ہے، لہٰذا یہاں پر ورب جو ہے وہ سنگولر فارم میں استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایچ ون، آئدر، نائدر، نو بڈی، سم بڈی، سم ون، نو ون، ایوری ون، ایوری بڈی، اینی بڈی اور اینی ون جیسے جو الفاظ ہیں، انہیں جب جملوں میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہمیشہ ورب کی سنگولر فارم کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اب اس اگلی اگزامپل میں دیکھتے ہیں۔ ایوری بڈی نوز ہیم، یعنی ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ تو ایوری بڈی کا مطلب ہے ہر کوئی، یعنی ہر ایک شخص۔ تو اس طرح سے یہ ایک سنگولر ورڈ ہے، تو اس کے ساتھ ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے یہ بھی سنگولر ہے، یعنی بیسک فارم کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے، جیسے کہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ بھی جو وربز استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی تعداد میں صرف سنگولر یعنی ایک ہی واحد ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، آئدر از کریکٹ، یعنی کوئی ایک صحیح ہے۔ تو یہاں بھی سبجیکٹ چونکہ سنگولر ہے لہٰذا اس کے ساتھ ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے وہ بھی سنگولر ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اگر اس کی جگہ یہاں آر لگا دیا جائے تو یہ جملہ ہوگا آئدر آر کریکٹ، اور اس کا ترجمہ ہوگا کوئی ایک صحیح ہیں، اور اب آپ ترجمے کو سن کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہوگا، لہٰذا آئدر کے ساتھ بھی ہمیشہ سنگولر ورب کا ہی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ یہ جملہ پریزنٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے آئدر از کریکٹ، اگر اسے پاسٹ ٹینس میں بنایا جائے تو یہاں تب بھی ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کا استعمال ہوگا جو کہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، یعنی اس کی جگہ آ جائے گا واز، آئدر واز کریکٹ، یعنی کوئی ایک درست تھا۔ اسی طرح سے اگر جملوں کے اندر اس قسم کے الفاظ کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو، جیسے کہ سیوکس جو کہ ایک مضمون کا نام ہے، اسی طرح سے میتھمیٹکس، اسی طرح سے ڈالرز، میزلز یہ ایک بیماری کا نام ہے، اور نیوز یعنی خبریں، معاف کیجیے گا اس کا درست ترجمہ ہوگا خبر نامہ یا پھر خبر۔ تو اس قسم کے الفاظ کو جب جملوں کے اندر سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ورب ٹو بی کی سنگولر فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس قسم کے الفاظ کے ساتھ اگر کوئی سا بھی دوسرا ورب استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کی بھی سنگولر فارم کا استعمال کیا جائے گا، یعنی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جائے گا، جیسے کہ اس جملے کو دیکھتے ہیں، دا نیوز از آن ایٹ 6 o'clock یا پھر دا نیوز اسٹارٹس ایٹ 6 o'clock۔ دونوں ہی صورتوں میں ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے یہ سنگولر سبجیکٹس کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ دا نیوز از آن ایٹ 6 o'clock یعنی 6 بجے، معاف کیجیے گا، دا نیوز از آن ایٹ 6 یعنی خبریں 6 بجے لگی ہوتی ہیں، یا پھر اگر یہ جملہ اس طرح سے ہوتا دا نیوز اسٹارٹس ایٹ 6 تو اس کا ترجمہ ہو جاتا خبریں 6 بجے شروع ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو الفاظ پیسوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ ڈالرز یا روپیز یا روبلز وغیرہ، تو اس قسم کے الفاظ کو اگر جملے کی سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو لیکن ان سے پہلے کسی نمبر وغیرہ کا اضافہ کیا گیا ہو یا استعمال کیا گیا ہو جیسے کہ $5، تو تب یہ ایک اکائی کے طور پر یعنی سنگولر کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ورب کی سنگولر فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈالرز کے لفظ کو الگ سے سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو اور اس سے پہلے کسی بھی نمبر وغیرہ کا استعمال نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کے ساتھ ورب کی جو فارم استعمال ہوتی ہے وہ پلورل کہلائی جاتی ہے، جیسے کہ ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، $5 از اے لاٹ آف منی، یعنی $5 بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، ڈالرز آر آفن یوزڈ انسٹیڈ آف روبلز ان رشیا،
یعنی رشیا میں اکثر روبلز کی جگہ ڈالرز استعمال کیے